السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے لے کے آیت نمبر 35 تک ہوگا، 33 سے 35 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ، ان بے شک، اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے، اگر ایسے پڑھ دیں ان، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک ہم، تو یہ شارٹ کر کے پڑھتے ہیں ان بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اصطفیٰ چن لیا۔ یہ جو اصطفیٰ کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ مصطفیٰ، جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے مصطفیٰ، تو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اگر اس سے پہلے میم لگا دیں تو مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ دیکھیں ان اللہ اصطفیٰ، بے شک چن لیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو، ونوحم اور نوح علیہ السلام کو، یہ دونوں نبیوں کے نام ہیں، وآلا اور آل کو، ابراہیم علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، وآل عمران اور عمران کی آل کو، علی العالمین، اللہ پر، عالمین جہانوں پر، یہ عالم کی جمع ہے۔ یہ دونوں لفظوں کو غور سے دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے عالم، عین الف لام زیر میم، ایک ہوتا ہے عالم، عالم ہوتا ہے جہان، عالم علم رکھنے والا، عالمین جہانوں پر۔ تو با محاورہ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ بنے گا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو جہانوں میں سے چن لیا۔ ذریتم، ذریہ اولاد کو کہتے ہیں، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، بعضھا من بعض، اور ان کی وہ بعض کی اولاد تھے، بعض ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، سمیع علیم، سمیع ہے یعنی خوب سننے والا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے سماعت کا لفظ یاد رکھیں اردو کا، ہم کہتے ہیں فلاں بندے کی سماعت کمزور ہے، یا نماز میں ہم سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں۔ علیم، بہت علم رکھنے والا، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی با محاورہ سنیں، وہ جن کے اوپر بات ہو رہی ہے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35، اذ قالت امرأتو، اذ جب، قالت کہا، یہ عورت ہو مؤنث ہو تو تے کا اضافہ کرتے ہیں، مذکر ہو تو قالا ہوتا ہے۔ قالت، اس مؤنث نے کہا، امرأتو بیوی نے، عورت نے، عمران کی عورت نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، نظرتو، نظر کرتی ہوں، جیسے ہم نظر مانتے ہیں، لاکا، تیرے لیے، ما، جو کچھ، فی، میں، بطنی، میرے بطن میں ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، بطن عام ہم بولتے ہیں اردو میں بھی، اسی لیے بطنی، میرے پیٹ میں، محررم، آزاد ہوگا۔ یہ محرر کو یاد رکھنے کے لیے کہ اس کا معنی آزاد ہے، اگر آپ لفظ حریت کو یاد رکھیں، حریت پسندی، آزادی پسندی، یا حریت پسند جو آزادی کے لیے لڑتے ہیں، تو یہ وہیں سے وہ لفظ اسی سے بنے گا۔ محررن، فتقبل منی، پس تو قبول کر لے۔ فتقبل کو اگر غور سے دیکھیں تو کاف با لام موجود ہے، واو لگا دیں تو قبول بن جاتا ہے، قبول کر لے، پس تو قبول کر لے، منی، مجھ سے، انکا، بے شک تو، انتا، تو، دو دفعہ تو آیا ہے اور انا آیا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ سٹریس ہے۔ انا کا معنی بھی بے شک، کا معنی تو، انتا کا معنی تو، تین یہاں پہ باتیں، ایسے الفاظ ہیں جو زوردار اس بات کو بناتے ہیں۔ بے شک تو، السمیع العلیم،
خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اب سمیع اور علیم سے پہلے الف لام کا اضافہ کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ خاص کوئی ہستی ہے جو سنتی ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں سنتا، اور وہ ہستی جس جیسا علم کسی اور کا نہیں ہے، یہ معرفہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے انا کا انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، یہ اللہ کو کہا انہوں نے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں تفسیر سے پہلے۔ جب عمران کی عورت نے کہا اے میرے رب، بے شک میں تیرے لیے جو میرے پیٹ کے اندر ہے اس کو کی نظر مانتی ہوں، تیری نظر کرتی ہوں، اور وہ آزاد ہوگا، یعنی دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، بریکٹ میں کر لیں دنیا کے کاموں سے، صرف تیرے لیے یعنی ہوگا، پس تو مجھ سے قبول لے، بے شک تو ہی، اب ہی کا تو ہم کر ڈالیں گے اس میں اردو کا لفظ، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ آج کا سبق تھا، 3 آیتیں ہوئیں، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بہت آسان سبق تھا، نئے لفظوں کو یاد کیا کریں۔ آئیے آیت نمبر 33 پر اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ نے آدم، نوح علیہ السلام اور ان آل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور آل عمران کو دنیا میں سے چن لیا۔ اب یہاں پر چونکہ آدم بھی نبی تھے، نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، یقیناً نبی چنے ہوئے ہوتے ہیں اور باقیوں سے اعلی افضل ہوتے ہیں، اور ابراہیم کی آل کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو آگے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی پیدا ہوئے، درمیان میں کوئی نبی نہیں، اور اسحاق علیہ السلام سے سارے نبی بنی اسرائیل کے آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں۔ تو ان کی اولاد کو چن لیا، کہاں؟ جہانوں سے چن لیا۔ اب یہاں پر یہ معنی سمجھنا ضروری ہے۔ اور آل عمران کو، عمران مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا، مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عمران موسیٰ علیہ السلام کی والد کا نام بھی تھا، شاید ان کی طرف ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں یہ واضح اشارہ نہیں ہے کہ کون سا عمران تھا۔ تو بہرحال اس کا کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہ آل عمران سے مراد جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ یہ سارا عیسائیوں کا وفد گیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس، اور یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں، تو آل عمران کو چن لیا۔ اب جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ نبی چنے ہوئے ہوتے ہیں، کہ کوئی اپنی کاوش سے، اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا شروع سے چنا ہوتا ہے، اور وہ ہر لحاظ سے پوری مخلوقات جو اس دور کی ہوتی ہے اس سے اعلیٰ افضل ہوتے ہیں، علم میں، عقل میں، دلیری میں، بہادری میں، ایمانداری میں، گویا کہ دنیا کے ہر کام میں۔ اب یہاں پہ عالمین کا لفظ ہے، عالمین سے زیادہ چن لیا، عالمین میں سے چن لیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عالمین کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کائنات بنی ہیں ان سب میں سے ہیں، نہیں۔ جب یہ لفظ عالمین اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سارے عالمین کا رب ہے۔ جب یہ لفظ اللہ غیر اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے معنی محدود ہوتے ہیں، اسی لیے تو یہ جو اس دور کے لوگ تھے ان میں سے چنا اللہ پاک نے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی لفظ ہو، جیسے ابھی 2 لفظ آج اور آئے ہیں، سمیع اور علیم، انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی علم رکھتا ہے، اللہ بھی علم رکھتا ہے، لیکن اللہ کا سننا اور انسان کا سننا کوئی نسبت نہیں اس میں، یعنی اب اس کے معنی محدود ہوں گے جب غیر اللہ کے لیے استعمال ہوگا، اور جب علم کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو بہرحال جب یہ لفظ عالمین یا کوئی بھی لفظ اللہ اپنے لیے استعمال کرے اور پھر غیر اللہ کے لیے بھی کرے وہی، تو اس کے معنی محدود ہوتے ہیں۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے جس سے شرک سے انسان بچ سکتا ہے۔ کئی صفتیں تو اللہ کی ہیں جو کسی اور میں ہیں ہی نہیں، کئی ایسی صفات ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو بھی دی ہیں، جانوروں کو بھی دی ہیں، یہ سننے والی ہے، جانور بھی سنتے ہیں، لیکن ہر ایک کی سماعت اللہ سے محدود اور کم ہے، بس یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ تو اسی طرح عالمین کا لفظ بھی آیا ہے، تو میرے خیال میں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس سے اگلی جو آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بعض کی اولاد ہیں،
اب اصل میں جو عیسائیوں کو غلطی لگی اور عیسائی جس سے گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا حصہ ہے، نعوذ باللہ۔ اب اللہ یہ بتا رہا ہے نبیوں کے نام لے کر کہ یہ سارے ایک دوسرے کی اولاد تھے، تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہوئے، یا اللہ کا حصہ کیسے ہوئے؟ اللہ تو صمد ہے، اللہ تو ایک ہے، اس کے حصے بخیے نہیں ہو سکتے۔ نہ اللہ کسی سے ہے، نہ کوئی اللہ سے ہے، اللہ کی مخلوقات ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے مخلوق بن جاتی ہے، اللہ میں سے کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ عیسائیوں کے جواب میں چونکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ سارے اولاد تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، آگے موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ ایک دوسرے کے باپ بیٹا تھے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی کے بیٹے ہیں، تو بہرحال وہ اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ ذہن رکھتے ہو تو جان رکھو کہ اللہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے تمہاری ان حرکات کو۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ واقعہ بیان فرمایا کہ عمران کی عورت نے کہا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں، جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھیں، انہوں نے منت مانی کہ اللہ جو میرے پیٹ کے اندر چیز ہے میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے، تیری نظر کرتی ہوں، یہ اس کو آزاد کرتی ہوں، مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے کام نہیں کرے گا، یہ آپ کے دین کے لیے مختص کرتی ہوں۔ ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نظر ماننا جائز ہے، اور نظر مانی اللہ کے لیے، انہوں نے اللہ کے لیے مانی۔ نظر عبادت ہے، کوئی نظر مانے اور اس کو پورا نہ کرے تو اس کو باقاعدہ گناہ ہوگا، اسی لیے جو نظر اسلام کے مخالف ہوگی وہ چھوڑ دی جائے گی، جو انسان نظر اسلام کے مطابق ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ آپ کہیں گے اسلام کی مخالف کیسے ہوتی ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے بیٹا دے، میں دیہاتوں میں چھت سے چھلانگ لگا دوں گی، جب اللہ بیٹا دے دیتا ہے پھر کہتے ہیں اب چھلانگ کیسے لگائیں؟ ایسے لوگ منتیں مان لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی منت مانی، اور کئی لوگ غیر اللہ کی منتیں مان لیتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ منت اللہ کے لیے، چونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ہو سکتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ منت کو پورا کرنا واجب ہے، اسلام کے مخالف نہ ہو کہ جی میں نماز نہیں پڑھوں گا یہ کام ہو جائے، تو یہ اس کو فوری توڑ دینا چاہیے۔ بہرحال جب وہ اور ساتھ کہا کہ اللہ اس کو قبول فرما لے میری طرف سے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، اور اب جیسی سماعت اللہ کی ہے کسی اور کی نہیں، مچھلیوں کے پیٹوں، سمندر کے پیٹوں سے لے کر ہواؤں خلاؤں سے اوپر بھی جو مخلوقات اللہ اس کو سنتا ہے، ہر زبان سنتا ہے، ساری مخلوقات برابر بولی جائے ایک وقت میں سب کی سنتا ہے، ہر لینگویج سمجھتا ہے، کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیونکہ ایک خالق کو، ایک مالک کو اگر یہ اس میں خوبیاں نہ ہوں، سننے والی ہر جگہ سے اور ہر وقت، تو کوئی مصیبت میں ہو تو کیسے دور کرے گا؟ اگر اسے علم ہی نہ ہو کہ میری مخلوق فلاں پھنسی ہوئی ہے تو کیسے دور کرے گا؟ پھر قوت بھی ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی پھر آگے آڑے آ جائے۔ تو یہ صرف اللہ کی صفات ہیں، یہ مریم علیہ السلام کی ماں نے کہیں، آگے انشاءاللہ پورا تفصیل آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔